جی سر. عرض میرا یہ ہے کہ میں اہل سنت نقش بند سلسلے سے ہوں، لیکن میں محرم میں مجالس پہ جاتا ہوں، پنجتن پاک کا احترام کرتا ہوں، اور حب اہل بیت میرے دل میں ہے، اور مجھے خاندانی ملی ہوئی ہے نا. صحیح. اچھا، میں مجالس میں جب جاتا تھا تو وہاں پہ ایک ذاکر تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ننگے جسم کوئی بھی عبادت نہیں ہوتی. تو جب مجالس مکمل ہوئی تو عزاداری سٹارٹ ہوئی. اس عزاداری میں نے دیکھا کہ وہاں سے کچھ لوگوں نے قمیض اتاری ہوئی تھی اور وہ عزاداری کر رہے تھے. کیا یہ عزاداری ننگے جسم جائز ہے؟ نہیں دیکھیں، مرد کے لیے اگر قمیص نہیں ہے تو عبادت ہوتی ہے. اس سب مسلمانوں کا عقیدہ. مرد کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے قمیص پہننا. یعنی اگر مرد کے لیے کیا چیز چھپانا ضروری ہے عبادت میں، نماز میں شرمگاہ چھپانا ضروری مرد کے لیے، ٹھیک ہے نا. اگر کوئی آپ نماز پڑھنا چاہیں، مثلا گھر میں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، صرف آپ ایک شورٹس پہن لیں یا صرف شلوار پہن لیں، قمیص نہیں ہے، نماز بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی حرمت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. تو یہ کہنا کہ عبادت ننگے بغیر قمیص کے نہیں ہوتی، یہ غلط ہے. یہ کسی مذہب عبادت میں ہی آتی ہے. عرض کرو نا کہ یہ کہنا ہی غلط ہے کہ قمیص کے بغیر نماز نہیں ہوتی یا عبادت نہیں ہوتی. یہ غلط ہے، یہ جھوٹ ہے. یہ کوئی شرط ہی نہیں. آپ قمیص کے بغیر نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں. اچھا، اب عزاداری کے متعلق آتا ہے نا. دیکھیں، عزاداری میں اگر کوئی شخص اپنا قمیص اتارنا چاہے تو اس سے کوئی ممانعت نہیں ہے. اس سے کوئی ممانعت نہیں ہے، اس میں کوئی حرمت نہیں ہے، اس میں کوئی کسی قسم کی قباحت نہیں ہے. اگر مثلا ایسا ہو کہ ایسا ماحول ایسا ہے کہ وہاں پر خواتین بہت سارے ہیں، مثلا لڑکیاں ہیں، وہاں پہ اگر مکس گیدرنگ ہے نا، کوئی ایسا ہو، ایسے مجالس میں تو سر ہمارے ہاتھ تو نہیں ہوتی نا، خواتین تو الگ ہوتی ہیں. لیکن اگر کوئی ایسا مسجد کے علاوہ، امام بارگاہ کے علاوہ کوئی ایسی جگہ ہو کہ خواتین بھی ساتھ ہیں، تو اس میں قمیص اتارنا بے حیائی ہوتی ہے. قمیص اتارنا کیا ہے؟ بے حیائی کا فعل ہے. تو وہاں پر بے حیائی کی وجہ سے وہ آپ قمیص نہیں اتار سکتے، نہیں اتارنا چاہیے، کیونکہ ادھر سب لوگ مکس گیدرنگ ہے. مثلا کسی کی بیوی بیٹی ہے، کسی کی ماں بیٹی ہے، تو ادھر کھانا کھا رہے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میں قمیص اتارتا ہوں. یہ نادرست ہے. لیکن ایسا گیدرنگ جو ہمارے مجالس میں ہوتی ہے کہ وہاں پہ خواتین ہوتی ہی نہیں، خواتین وہ دوسرے حال میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو وہاں پہ تو خواتین حضرات ہوتے نہیں، وہ مرد جو اپنا قمیص اتار کے اس میں کون سی بے حیائی ہے؟ ٹھیک ہے نا. ہم کرتے آ رہے ہیں بھائی، صدیوں سے کشیاں کرتے آ رہے ہیں، نہ اس میں بے حیائی کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے نا. جی سر. علیہ صاحب، دوسری بات یہ کہ آپ کو بہت مبارک ہو، آج میں نے مکمل سنی ڈیبیٹ. اس میں صرف ایک چھوٹا سوال میرا یہ تھا کہ ان کی جو کتاب مقدس جس کو یہ کہہ رہے تھے انجیل، اس میں کیا ہمارے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے نا؟ میں نے علماء کرام سے سنا ہے. دیکھیں، اس میں دو قسم کے ذکر ہیں. حوالہ کیوں نہ دیا اس کا؟ موضوع نہیں تھا نا، جاتا اس پہ بھی وہ موضوع نہیں تھا نا کہ ہم وہ حوالہ. علیہ صاحب جیسے وہ کہہ رہے تھے کہ وہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں تھا. پہلے تو آپ نے وہی جو سے پہلا ہی پوائنٹ آپ نے دیا. نہیں، وہ اس طرح نہیں ہے نا. دیکھیں جیسے اہل سنت نے اپنی کتابوں میں سب کچھ چینج کر دیا نا، الفاظ کے کلمات بھی چینج. من کنت مولا فعلی علیہ مولا، وہ چالاکی سے گئے، کیا گئے، حتیٰ کہ لغت کے کتاب میں مولا کے معنی چینج کر کے دوست کے بنا دیا نا. دوست بنا دی لغت کے کتاب، کہتا وہ نبی نے فرمایا کہ میرا دوست ہے. تو وہ بھی چالاک ہے نا. اس طرح کھلا نام تو نہیں لکھا. وہ پرانے زمانے میں لکھے تھے، پرانے زمانے کے بائبل میں لکھے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں، ان کے والد صاحب کون ہیں، ان کے خاندان والے کون ہیں، ان کے اوصیاء کون ہیں، سب لکھا تھا. الذین آتیناہم الکتاب. خاموش، ایک منٹ. یعرفونہ کما اوکے جناب، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. ایک منٹ میں بات کرنا دیں، پھر میں آپ سے گفتگو کرتا ہوں. ایک منٹ بھائی، کیا ہو گیا؟ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. وہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح جانتے ہیں، پہچانتے ہیں جیسے اپنے اولاد کو پہچانتے ہیں. لیکن پادریوں نے یہ چینج کر دیا. اب اس طرح آسان نہیں ہے کہ آپ ایک لمحے میں نام دکھا سکتے ہیں. اس طرح آپ سمجھتے ہیں نا کہ ایک ہی لمحے میں جیسے میں نے دکھا دیا کہ مسیح علیہ السلام لعنتی ہے، اس طرح آسان نہیں ہے. اس کے لیے مقدمات کی ضرورت ہے، اس میں ٹائم لگتا ہے، اور وہ پھر ہمارا موضوع بھی نہیں تھا. اوکے جی سر، مزید بولیں. کوئی حکم ہے مزید؟ جزاک اللہ.